أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اور آسان الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا، اور تم ڈھونڈو، تلاش کرو، طلب کرو، تم ڈھونڈو الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، قرب یا ذریعہ قرب، وجاہدو، اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت جب کسی آیت کے آغاز میں ایمان والوں کو یوں مخاطب کرے کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے اسے ماننا، اس کی تعمیل کرنا، اس میں اللہ کی اطاعت کرنا، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا یہ حکم مانو، اگر تمہارا واقعی آخرت پہ ایمان ہے تو پھر یہ حکم مانو، ورنہ روز آخر تمہارا حساب ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ تو اے ایمان والو، ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور وہ چیزیں جن پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے وہ 6 زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے، ایمان کے پلرز کہا جاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ اور اسی طرح ہر اس چیز پہ ایمان لانا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول بتا دیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان چیزوں کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ انہیں سجدہ کریں۔ اب یہ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں اور ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائیں۔ ایسے ہی قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ دجال کا ظہور، امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے دور رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور اگر تقوی اور بر کا لفظ ایک ساتھ آئیں، تقوی اور بر کا لفظ ایک ساتھ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بر کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور تقوی کا مطلب یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا، ان سے دور رہنا۔ لیکن جب اکیلا لفظ تقوی آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام پہ عمل کرنے کو بھی ہے، شامل ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے دور رہنے کو بھی شامل ہے۔ وابتغوا، اور تم ڈھونڈو، تلاش کرو، طلب کرو۔ کیا طلب کرو؟ الوسیلہ، کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ الیہ، وسیلہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ الیہ یعنی کہ الی اللہ،
اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کرو. دیکھو کون سی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہے. تو کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہیں؟ نیک اعمال، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، مسلمانوں کے کام آنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اور ایسے ہی گناہوں سے دور رہنا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں، بہترین ذریعہ ہے. تو اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان اعمال کی ٹو میں رہنا جو اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینے والے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو یہ حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یبتغون تلاش کرتے ہیں کیا؟ الوسیلہ. ایہم اقرب، جو ان میں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں وہ زیادہ ان اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں جو اعمال انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے، یہ میرا اور آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. پھر انسان سوچے کون سا عمل مجھے جلدی اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہلے اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کرو. اور وسیلہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال. تو کیا تقوی بھی ان میں شامل ہے؟ جی ہاں، تقوی بھی شامل ہے. اگرچہ تقوی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں تقوی بھی شامل ہے، دیگر نیک اعمال بھی شامل ہے. عام طور پہ مفسرین نے الوسیلہ کا معنی یہی کیا ہے، قرب، ذریعہ قرب. لیکن اس لفظ کو پڑھنے سے ہمارے ذہنوں میں ایک حدیث بھی آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث کے عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے جیسے الفاظ مؤذن کہے ویسے ویسے الفاظ تم کہو. ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو. ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے مانگو. کیا مانگو؟ وسیلہ. تو وہ وسیلہ کیا ہے؟ اسی حدیث میں آپ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک درجے کا، ایک مقام کا نام ہے، اور یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا. یہ مقام وسیلہ جو جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا. تو جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ دے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اسی لیے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. اے اللہ ہمارے نبی جناب محمد کو مقام وسیلہ دینا. تو بہرحال یہاں پہ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کے قریب کر دیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ نے کہا کہ اس کے راستے میں تم کیا کرو؟ جہاد کرو. تو یہ جہاد بھی ان اعمال میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینے والے ہیں، جن کے ذریعے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. یہاں پہ مشہور و معروف تابعی اور مفسر امام قتادہ بن دعامہ سدوسی کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام طبری صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں.
کہتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتی والعمل بما یرضی، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور ایسے اعمال سر انجام دے کر جن اعمال پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، جن اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لعلکم تفلحون، کیا فائدہ ہے تقوی اختیار کرنے کا؟ کیا فائدہ ہے ان اعمال کو طلب کرنے کا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جگہ دے دی گئی، وہ کامیاب انسان ہے، وہ فلاح پا گیا۔ اور یہاں پہ یہ تنبیہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، مقصد کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 36 ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، ان لہم، اگر واقعی ان کے لیے ہو، اللہ کا بنا کیا کر لیں؟ واقعی، اگر، یا بلا شبہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، اگر واقعی ان کے لیے ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور، لیفتدوا، تاکہ وہ فدیے کے طور پہ دیں بھی اس کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، بریکٹ میں بچنے کے لیے، ما تقبلا، تو نہیں قبول کیا جائے گا وہ، منہم، ان کی طرف سے، ان کی جانب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نے مخاطب کیا تھا کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کن کا؟ کفار کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا کہ کفار کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس میں وارننگ ہے ان کفار کے لیے جو قرآن کی اس آیت کو سنتے ہیں، کہ وہ ڈر جائیں، سنبھل جائیں، ایمان لے آئیں، کفر و شرک چھوڑ دیں۔ اور اس میں ترغیب ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے، قرآن پہ عمل کرے، تاکہ وہ اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کفر کس کے ساتھ کیا یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ مراد کیا ہے کہ کفر کیا ہر اس چیز کے ساتھ جس پہ ایمان لانا واجب تھا، ضروری تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت واقع ہوگی، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ جن کو نبی کہا جاتا ہے یہ اللہ نے بھیجے تھے، اللہ نے مقرر کیا تھا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، کافر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے میں نماز کو فرض اور واجب نہیں سمجھتا اگرچہ میں پڑھتا ہوں، کافر ہو گیا۔ تو ہر اس چیز پہ ایمان لانا ہوگا، ہر وہ چیز تسلیم کرنی ہوگی، ماننی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتا دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لے کر نہیں آئے، لو ان لہم، اگر بے شک لہم ان کے لیے ہو، یعنی کہ ان کی ملکیت میں ہو۔ لہم لام کس کے لیے ہوگا؟ تملیک کے لیے، کہ اگر بے شک ان کے لیے ہو، یعنی کہ ان کی ملکیت میں ہو کیا؟ جو کچھ زمین پہ ہے، زمین پہ جتنے اموال ہیں، جتنے زمین پہ خزانے ہیں، جتنی زمین پہ نعمتیں ہیں، سب کی سب ان کی ملکیت میں ہوں۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی مال مزید ان کے پاس ہو، جتنا زمین پہ ہے سارے کا سارا
اور اتنا ہی اور بھی ہو، یہ سارے کا سارا مال وہ لیفتدوا بہ، وہ اگر فدیے کے طور پہ پیش کرے، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کریں، معاوضے کے طور پہ پیش کریں، ما تقبلا، تو یہ سب کا سب ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ دنیا میں ایمان لے آؤ، دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، روز قیامت اتنا مال بھی بالفرض آپ کے پاس ہو اور آپ دیں عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے جو جہنم میں ہوگا اور جہنم میں اسے سب سے ہلکا عذاب مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر زمین کے سارے خزانے تمہاری ملکیت میں دے دیے جائیں تو کیا یہ سارا مال بطور فدیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو تاکہ تمہیں عذاب سے نجات مل جائے؟ وہ کہے گا بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، تو نے میرے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، اس مطالبے کو نہیں مانا، اپنے شرک پہ اڑا رہا، یعنی کہ اب تجھے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے توحید اختیار کرنا نہایت ضروری ہے، شرک سے اور کفریات سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے۔ اس آیت میں وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مثلہ کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے ماں کی طرف، لفظ ماں کی طرف، یعنی کہ ما فی الارض جمیعا، کہ اس کی ملکیت میں وہ سارا مال ہو جو زمین کے اوپر ہے، وَمِثْلَهُ، اور اس جتنا، اس جیسا، معہو اس کے ساتھ مزید بھی ہو۔ اچھا، یہ سارا مال کس لیے ہو؟ لیفتدوا، تاکہ وہ بطور معاوضہ دیں، بطور فدیہ دیں، بہی، اس کو، کس کو، یعنی کہ یہ بہی کی ہی ضمیر جا رہی ہے ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ کی طرف، یعنی کہ یہ سارا مال جو ذکر ہوا ہے، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا وہ مال دے دیں فدیے کے طور پہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبلا، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، منہم، ان کی طرف سے، ولہم، اور انہی لوگوں کے لیے ہے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب، علیم، دردناک۔ آیت نمبر 37، یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں، من الناری، اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، وما ہم، واو حالیہ ہے جبکہ، واو کا معنی ہم کیا کریں گے؟ جبکہ، ما ہم، وہ ما ہم بخارجین، وہ ہرگز نہیں نکلنے والے ہوں گے، منہا، اس آگ سے، اس جہنم سے۔ یہ وما ہم بخارجین جو با ہے، اس کو کہا جاتا ہے زائدہ، لیکن معنی کے لحاظ سے زائد نہیں ہے، فضول چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کوئی چیز فضول نہیں ہو سکتی، زائد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ گرامر میں ترکیب کے دوران اس کو کہا جاتا ہے زائدہ، لیکن معنی کے لحاظ سے کس لیے آئی ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی کہ ما جو پہلے آیا ہے اس کے معنی کو پختہ کرنے کے لیے۔ ما کا معنی کیا تھا؟ نہیں، اب با کی وجہ سے ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہرگز نہیں نکلنے والے ہوں گے، منہا، اس آگ سے، وہ اس آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، بالکل نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے ہوگا، عذاب، ایک ایسا عذاب، مقیم، جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ آیت میں تذکرہ کیا گیا اس عذاب کا جو کفار کو ملنے والا ہے، اور اس آیت میں، آیت نمبر 37 میں، 37 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب میں ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ ہم اس آگ سے نکلیں، اس عذاب سے نکلیں، اس سے ہمیں نجات ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل نہیں نکل سکیں گے، ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔
ان کے لیے یہ عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہنمی چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکلیں لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ اس آیت کو دلیل بنایا معتزلہ نے اپنے اس عقیدے کے حق میں کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوگا وہ بھی کافروں کی طرح جہنم میں جائے گا، اور یہ کہ وہ جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا کہ ایک دن نکل کے جنت میں آ جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور خوارج کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، چوری کرنے والا اگر چوری سے توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، سود لینے والا سود سے توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، کوئی بھی کبیرہ گناہ اس کا ارتکاب کرنے والا توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ معتزلہ کا اور خوارج کا۔ فرق یہ ہے کہ خوارج اس کو کافر کہتے ہیں اور معتزلی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اسلام سے نکل گیا ہے، کفر میں بھی داخل نہیں ہوا۔ انجام کے لحاظ سے دونوں کے نزدیک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، دونوں کے نزدیک اس کا انجام ایک ہی ہے کہ جہنم میں اس نے رہنا ہے۔ تو ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے کہ جہنمی جہنم سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت لے کر آئے ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے، یہ آیت پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وما هم بخارجین منہا، کہ یہ جہنمی جہنم سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے، اور آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جناب جابر بن عبداللہ جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کو ذرا شروع سے پڑھو، اس معاملے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ان الذین کفروا، یہ گفتگو ہو رہی ہے کفار کے بارے میں، اور حدیث میں تذکرہ آیا ہے ایمان والے گنہگاروں کا، حدیث میں تذکرہ آیا ہے ان مومنوں کا جو فاسق و فاجر تھے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے تھے، تو انہیں کسی نہ کسی دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا تو انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کی شفاعت سے، یا کسی فرشتے کی شفاعت سے، یا کسی عام مومن کی شفاعت سے، یا پھر شفاعت کے بغیر صرف اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح نافع بن ازرق یہ خوارج میں سے تھا اور ان کا بڑا تھا، لیڈر تھا ان کا، نافع بن ازرق، اس کی گفتگو ہوئی ہے عبداللہ ابن عباس سے، اور اس کا تذکرہ ہمیں تفسیر کی کتب میں ملتا ہے، کئی مقامات میں ملتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما هم بخارجین منہا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا تھا کہ اس آیت کو شروع سے پڑھو، یہ تو کفار کے بارے میں۔ تو ہمارا عقیدہ پھر کیا ہے؟ ہم اہل الحدیث، ہم اہل السنہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بہت بڑا مجرم ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو الحمدللہ، اگر توبہ نہ کرے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اللہ چاہیں گے تو اسے عذاب دیے بغیر معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے عذاب ملے گا، اور پھر اسے ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ہم جانتے ہیں کہ آیت نمبر 33 میں 33 میں تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو اسلحے کے زور پہ، قوت کے زور پہ لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو خفیہ طریقے سے مال چوری کرتے ہیں، یعنی کہ ادھر تذکرہ تھا کن کا؟ بدماشوں کا، ڈاکوؤں کا، اور یہاں پہ تذکرہ ہے ان کا جو خفیہ طور پہ مال چوری کرتے ہیں، اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ چور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسارق والسارقۃ، اور جو چوری کرنے والا ہو، جو کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ جو الف لام ہے سارق کے اوپر، یہ الذی کے معنی میں ہے، اور جو چوری کرنے والا مرد ہو، والسارقۃ، اور جو چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تم کاٹ ڈالو ایدیہما، ان کے ہاتھ، جزاء، یہ مفعول لہو ہے، سزا دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے، بما کسبا، با سببیہ ہے، اس چیز کی وجہ سے، ما کسبا، جو ان دونوں نے کمائی، یعنی کہ اس جرم کی وجہ سے جو ان دونوں نے کیا، نکالن، عبرت بنانے کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو دوسروں کا مال چوری کرتے ہیں، ان کی سزا بیان کی گئی ہے، ان کی شرعی حد بیان کی گئی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس مسئلے میں نہ مردوں سے کوئی رعایت ہے نہ عورتوں سے کوئی رعایت ہے۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ جب شرعی احکام بیان کرتے ہیں تو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو حکم مردوں کا ہوتا ہے وہی عورتوں کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا گیا۔ کیوں؟ اس معاملے کا مزید اہتمام کرنے کے لیے، مزید اس معاملے میں خبردار کرنے کے لیے کہ ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں کسی عورت سے بھی رعایت نہیں کی جائے گی، چوری کرنے والا کوئی بھی ہو۔ فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا، تم کاٹ ڈالو، فعل امر ہے، ایدیہما، یہ دو الفاظ ہیں، ایدی اور ہما، ہما وہ دونوں، وہ کون دونوں؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ۔ تو ایدی جو لفظ ہے یہ یدن کی جمع ہے، یدن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو، ایدی کئی ہاتھوں کو۔ اچھا، چوری کرنے والا ایک مرد ہو، چوری کرنے والی ایک عورت ہو، تو دونوں کے وہ ہاتھ جو کاٹے جائیں گے کتنے بنے؟ دو بنے۔ لیکن جو الفاظ آئے ہیں فاقطعوا ایدیہما، یہ تو جمع کے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ دو نہیں بلکہ تین یا تین سے زیادہ ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک چور کا ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ پکڑا جائے تو پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ جائے گا، لیکن فی الحال اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن آئندہ چوریوں میں پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ الفاظ جمع کے کیوں استعمال کیے گئے؟ اس لیے کہ ایدیہما، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، ایدی مضاف اور ہما مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہما جو ہے وہ تثنیہ ہے، دو کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ دو کے لیے۔ تو ایدیہما بھی اگر تثنیہ ہوتا تو اس لفظ کو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا، یہ پڑھنے والے پہ بھاری گزرتا، شاق گزرتا۔ تو پڑھنے کے لحاظ سے سہولت اس میں تھی کہ اس کو جمع لایا جائے، تو اس لیے اس کو جمع لایا گیا، ورنہ عرب جانتے ہیں، عربوں کے کلام میں یہ اسلوب موجود ہے، عربوں کے لیے یہ چیز کوئی عجیب نہیں ہے
تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ ان دو چوروں کے دو ہاتھ کاٹے جائیں، ایک اس کا ہاتھ ایک اس کا ہاتھ۔ یہاں پہ ایک معاملے کی وضاحت کر دوں کہ عربوں کا ایک شاعر گزرا ہے ابو العلا المعری، اس نے اس حکم پہ اعتراض کیا، حالانکہ اللہ کے حکم پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پہ اعتراض کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں، آپ کافر ہیں۔ اللہ کے حکم پہ اعتراض اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ اعتراض کریں؟ لیکن اس نے اعتراض کر دیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اگر کوئی انسان دوسرے کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر معاملہ ہاتھ کاٹنے کی بجائے چلا جائے معاوضے کی طرف، دیت کی طرف، تو دیت کیا ہوگی؟ 50 اونٹ، 50 اونٹ، ہر انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ۔ تو ایک ہاتھ کی قیمت شریعت نے کیا لگائی؟ 50 اونٹ۔ اور جب چوری کی باری آئی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ چوری کیا ہر قسم کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کون سی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جو دینار کے چوتھائی حصے کے برابر ہو۔ دینار سونے کا سکہ، اس کا وزن کیا ہوتا ہے آج کل؟ 4.25 گرام، 4.25 گرام۔ تو 4.25 گرام ایک دینار ہوتا ہے، اور اس کا چوتھائی حصہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ 1 گرام پورا اور کچھ حصہ۔ تو یہ آج کل کے لحاظ سے کتنے پیسے بن جائیں گے؟ کوئی 25-30 ہزار روپیہ بن جائے گا۔ ادھر جب ایک مرد نے دوسرے مرد کا ہاتھ کاٹا تو جرمانہ کیا پڑا؟ 50 اونٹ، اور 50 اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ایک اونٹ کی قیمت 5 لاکھ بھی لگائیں تو 50 اونٹ کی قیمت کیا لگی؟ بہت زیادہ بنا رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ 50 لاکھ بنی؟ نہیں، وہ تو 10 اونٹ کی 50 لاکھ بنی، 2 کروڑ 50 لاکھ، 2.5 کروڑ بنی۔ چلیں بہرحال، یعنی کہ اگر ایک اونٹ کی قیمت کیا لگائی جائے؟ 5 لاکھ لگائی جائے۔ چلیں آپ آدھی کر دیں اس کی، 1 کروڑ۔ تو بہرحال 1 کروڑ سے اوپر معاملہ گیا، یعنی کہ ایک طرف 1 کروڑ کے اوپر ہاتھ کی قیمت کیا بن گئی؟ گویا کہ 1 کروڑ روپیہ، 50 اونٹ۔ اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے 30,000 روپیہ چوری کیا ہے تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تو شریعت کا وہ بھی حکم ہے، اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے۔ تو شریعت کے ان دو احکام میں تضاد ہوا، ٹکراؤ ہوا، یہ اعتراض کیا اس شاعر نے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے کیا دیا کہ جب یہ ہاتھ خیانت کرنے والا نہیں تھا اور ظلم و زیادتی کر کے اس کو کاٹ دیا گیا تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ کیا قیمت تھی؟ 50 اونٹ، 1 کروڑ پیسے زیادہ۔ لیکن جب اس نے چوری کی، خیانت کی، برا کام کیا تو اس کی قیمت گر گئی۔ اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب 25-30 ہزار روپیہ چوری کرنے پہ بھی اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر 50 اونٹ مقرر کیے گئے انسان کے ہاتھ کی حفاظت کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹنے کی جرت نہ کرے۔ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے ہاتھ کاٹا تو میرے اوپر اتنا بھاری جرمانہ پڑے گا۔ اور جب چوری کی گئی تو پھر ہاتھ کو کاٹ دیا گیا لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، تاکہ چوروں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کسی کا مال چوری کیا تو ہمارا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ ادھر اللہ نے حفاظت کی انسان کے ہاتھ کی، ادھر اللہ نے حفاظت کی انسان کے مال کی۔ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاءً،
سزا دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے مفعول لہو ہے. بما بتا چکا ہوں باسببیہ ہے، اس چیز کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا. لفظی معنی ہوتا ہے کسبہ، کمایا، مراد کیا. نکالن عبرت بنانے کے لیے، یعنی کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی، ہاتھ کیوں کاٹ دینے ہیں؟ تاکہ یہ چور عبرت بن جائے، باقی لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، کانوں کو ہاتھ لگائیں، توبہ کریں کہ ہم نے چوری نہیں کرنی. یہ عبرت کون بنا رہا ہے چور کو؟ من اللہ، اللہ تعالی. علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کتنا شاندار ہے. اگر اس چور کو آپ قتل کر دیں تو وہ عبرت کا نشان اتنا نہیں بنے گا جتنا عبرت کا نشان تب بنے گا جب آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں اور وہ لوگوں میں پھر رہا ہو، حرکت کر رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو، اور لوگ کہیں بھی اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹا تھا. ہر کوئی اپنے بیٹوں سے کہے بیٹا کسی کا مال چوری نہ کرنا، ہاتھ کٹ جائے گا جیسے اس کا کٹا تھا. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے. اللہ نے حکم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا ہوگا. حکیم، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اس کے پیچھے صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا غلبہ ہے، فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے، یا یہ ظلم پہ مبنی ہے. نہیں، اللہ نے کہا حکیم، میں جو بھی حکم دیتا ہوں اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. آیت نمبر 39 فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ. فمن تاب، پس جو توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، یعنی کہ اپنی اصلاح کر لے. فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ، اس پہ رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کتنے عظیم ہیں، اور دیکھتے جائیں ہر آیت کے آخر میں اللہ کا عام طور پہ نام آتا ہے، اور اس نام کی بڑی مناسبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے جو پہلے ذکر کی گئی ہوتی ہے. پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، اور اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. تو یہاں پہ توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ چور جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو اپنی اس حرکت پہ، اور اللہ سے وعدہ کرے کہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے. یہاں پہ سوال اٹھے گا، سوال پہلے نمبر پہ یہ اٹھے گا کہ کیا توبہ کر لینے سے توبہ کر لینے کی وجہ سے چور ہاتھ کٹوانے کی سزا سے بچ جائے گا؟ جواب یہ کہ نہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا اس سے ملے گی، لیکن خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے. اسی طرح چور کا معاملہ جب عدالت میں پہنچ گیا، قاضی کے پاس پہنچ گیا، جج کے پاس پہنچ گیا، تو اب وہ